گاہک پہلی قسط نہیں دیتا اور ہم اسے سامان بھی نہیں دیتے تو شرعی اس کا حکم کیا ہے؟ جی مفتی صاحب، پہلی انسٹالمنٹ نہیں ملتی تو سامان بھی نہیں دیتے، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نقد خریداری کے اندر بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ سودا ہونے کے بعد جب تک اس چیز کی قیمت وصول نہ کر لے چیز اس کے حوالے نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو روکے رکھنے کا اختیار رکھتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ادھار کے اندر اور قسطوں کا جو معاملہ ہے، یہ ادھار خرید و فروخت ہی کی ایک صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ادھار خرید و فروخت کے اندر بیچنے والا از خود راضی ہوتا ہے رقم کی ادائیگی کی تاخیر پر، ٹھیک ہے، پیمنٹ ڈیلے ہونے پر وہ راضی ہوتا ہے، تو چونکہ اس کا ایک جو حق تھا اس نے ساقط کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب شریعت نے اسے یہ حق نہیں دیا کہ وہ رقم نہ ملنے کی وجہ سے چیز کو روک کر رکھے۔ ٹھیک ہے۔ اب اسے ڈیلیوری کرنی ہوگی، اور کس ملنے کا انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ ادھار خرید و فروخت ہے، لیکن اگر خرید و فروخت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اگر کرنی گئی ہو کہ آپ پہلی قسط جب دیں گے تب ہم آپ کو یہ چیز دیں گے، تو کیا پھر یہ شرط رکھنا درست نہیں؟ یہ میرے ذہن میں تھا کہ اس کا حل یہ ہے جی کہ بارگیننگ کریں، ایک بھاؤ طے کریں، تمام جو چیزیں ہیں ان پر گفتگو کریں، لیکن سودا ڈن نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ سودا ڈن کرنے کے لیے کہہ دیا جائے کہ جب آپ پہلی قسط لے کر آؤ گے پھر ہم سودا ڈن کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ یوں یہ ہے کہ جو ایک شرعی خامی آ رہی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ یعنی ڈیل کنفرم اس وقت ہوگی جس وقت پہلی انسٹالمنٹ ملے گی۔ جی ہاں، اس وقت عقد کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ کیش میں تو یہ اجازت ہے کہ جب تک رقم نہ ملے، اور انسٹالمنٹس میں یہ ہے کہ وہ اس کو دے دے، کیا ادھار کی کوئی ایسی صورت بھی بن سکتی ہے کہ میں نے کسی شخص کو 1 مہینے ادھار پہ سامان بیچا اور اس کو کہا کہ سامان میں اپنے پاس رکھوں گا، آپ 1 مہینے کے بعد پیسے دے دیجیے گا اور سامان لے لیجیے گا، تو یہ کرنا کیسا؟ اصل میں اس سودے کے اندر دو طرفہ ادھار ہے۔ ٹھیک ہے۔ نہ پیسے دیے گئے نہ مال دیا گیا، اور نہ ہی مال دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ خرید و فروخت کی یہ صورت اصطلاح فقہا میں بے الکالی بالکالی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کراچی والا جو کاف ہے، بے الکالی بالکالی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بے الکالی بالکالی۔ ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے الکالی بالکالی سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی دو طرفہ جب ادھار ہو، اس بات سے نبی اکرم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایسی ڈیل کرنا جائز نہیں ہے جس میں دو طرفہ چیزیں ادھار ہو۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں 3 طریقے ہوتے ہیں۔ جی جی۔ ایک صورت تو یہ عدم جواز کی، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دو طرفہ ادھار ہے۔ ایک یہ ہے کہ کیش ادھار ہے، جو نقد اور قیمت اور معاوضہ ہے وہ ادھار ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ عام طور پر خرید و فروخت میں ہوتا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پیسے کیش دے دیے جاتے ہیں اور چیز ادھار ہوتی ہے، چیز بعد میں ملتی ہے۔ وہ جو موڈ آف بزنس ہے اسے بے سلم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بے سلم کچھ شرائط کا تقاضا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ عام خرید و فروخت سے ہٹ کر ایک بے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سودا اور ایک عقد ہے، اس کے لیے 10-12 شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے کیش دے دیا اور آپ نے چیز بعد میں لینی ہے، تو کم از کم ادھار 1 مہینے سے زیادہ کا ہو۔ اچھا، 1 مہینے سے کم کا ادھار نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ بے سلم کی شرائط ہیں، یعنی جس کو ایڈوانس پیمنٹ بھی کہتے ہیں کہ پہلے پیسے لے لو، مال آپ کو بعد میں ملے۔ جی ہاں، اور تمام چیزوں میں نہیں ہو سکتا، یہ مخصوص چیزیں ہیں، اس کی شرائط ہیں، ایک لمبی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے پوری پروگرام میں اس کو زیر بحث ماشاء اللہ۔ یہ تو واقعی یہ 3 طریقے ہیں۔ جی جی جی، 3 موڈ آف آپ نے بزنس بتائے، باقی بعد والے 2 درست ہیں اور پہلا درست نہیں ہے، یہ ہم سمجھیں؟ پہلا درست نہیں ہے، دو طرفہ ادھار ہو۔ جی۔ دوسرا عام طور پر نارملی مال دے دیا جاتا ہے، پیمنٹ ادھار ملتی ہے۔ اور جو تیسرا ہے وہ ذرا بہت زیادہ قابل توجہ ہے، ٹپیکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی جو شرائط ہیں اسے پڑھ لیا جائے، اس کے بعد وہ بزنس کیا جائے۔ اچھا، اگر کوئی پڑھنا چاہے ہو سکتا ہے اس وقت مدنی چل کے ناظرین آپ اگلا سلسلے تک انتظار نہ کریں، کیونکہ نارملی کئی مارکیٹس میں یہ بھی بزنس ہوتا ہے کہ پیمنٹ پہلے دے دی جاتی ہے اور مال 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے، تو اس کی ڈیٹیل بے سلم کی کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ اصل پروڈکٹ جو بننا ہے وہ تو ایک اور صورت ہو جاتی ہے، وہ ہے بے استثناء۔ ٹھیک ہے۔ کہ آپ آرڈر پر کوئی مال بنوا رہے ہیں۔ استثناء کی صورت یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر گندم آپ نے خرید لی، ٹھیک ہے۔ گندم تو بنے گی نہیں کہیں، تو وہ گندم مارکیٹ میں موجود ہے،
اور آپ نے خرید لی 1 مہینے کی ادھار پر، پیسے ہاتھ میں دے دیے اور ڈلیوری 1 مہینے کے بعد ہوگی، تو یہ بے سلم کی ایک صورت ہے۔ تو اس کا جو مواد ہے وہ بہار شریعت کے 11ویں حصے میں موجود ہے۔ بہار شریعت کے 11ویں حصے میں پورا ایک چیپٹر ہے بے سلم کا باب، وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، امید ہے کہ ہمارے جو اسلام ہے جنہوں نے پہلی قسط پر پیسے لینے والا معاملہ اور ڈلیوری نہ دینے والا سوال کیا، ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ 3 طریقہ جو بلکہ 4 بزنس کے ٹرمز پر بات ہوئی۔ مزید انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم ٹرمینالوجیز بھی اسلامک سیکھتے رہیں گے، اسلامی اصطلاحات بھی سیکھتے رہیں گے۔ ویڈیو کال ضرور ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سلسلے میں آپ کو بھی شامل کیا کریں، آپ کی کالز بھی شامل کیا کریں۔